الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، آج ہم نماز کے حوالے سے، نماز کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق۔ دیکھیے، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے اور جنت کی کنجی ہے، مؤمن کی معراج ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز جو ہے یہ مؤمن کی معراج ہے، اور بندے کو اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قرب نماز میں ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، کہ بندہ نماز کے اندر اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا ذریعہ ہے۔ فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر نقل کیا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ نماز ایمان کی بنیاد، بدن کے لیے راحت، دشمن کے لیے ہتھیار، نمازی کے لیے جو ہے نا وہ سفارشی ہوتا ہے اور منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے۔ قیامت کے دن نماز کا پوچھ سب سے پہلے جو ہے نا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو انسان کے لیے جو اگر آپ چاہے کہ میرے لیے قبر کے سوالات کا جوابات منکر نکیر کے سوال آسان ہو، تو منکر نکیر کے سوال کا جواب نماز ہی ہے۔ قیامت کی دھوپ میں سایہ اور اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے، اعمال کے ترازو کا بوجھ ہے، اور پوری صراط سے جلدی گزارنے والی ہے، اور یہ جنت کی کنجی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں 9 چیزیں جو ہے نا 9 چیزوں سے ان کا اکرام فرمائے گا۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسری بات ہے اس کو تندرستی عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے گھر میں برکت عطا کرتے ہیں، اس کے چہرے پر صلح کا نور جو ہے نا آ جاتا ہے، اس کا دل نرم فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میدان حشر میں اس کو پوری صراط سے بجلی کی تیزی جیسے جو ہے نا اس کو گزار دے گا اللہ تعالیٰ۔ جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے، جنت میں نیک ساتھی عطا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، نماز اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ جہاں جہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نماز کا، وہاں ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ایک بزرگ نے اپنے مریدین کو یہ کہا تھا کہ اس سے اس نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نماز کے ساتھ بار بار جو زکوٰۃ کا ایک حکم آتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازی کو اتنی استطاعت دے گا کہ انشاءاللہ العزیز وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوگا، زکوٰۃ کی استطاعت رکھتا ہوگا کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہوگا۔ اسی طرح میں ایک اور روایت بتا دوں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک شیطان سے پوچھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ میں آپ کے ساتھ کیسا ہو جاؤں، یعنی میں آپ کے کیسے ساتھی بن جاؤں۔ شیطان نے بولا آپ نماز چھوڑ دیں۔ اس بزرگ نے بولا اللہ کی قسم میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو شیطان تیش میں اور غصے میں آ کے بولا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی اب بنی آدم کو میں کوئی سچی بات نہیں بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیو، نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ نماز تو پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز شفا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کر دوں، کینیڈا میں ایک ڈاکٹر تھے، اس کے پاس ایک مریض تھے، ایک پاگل۔ اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، تو ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ اگر آپ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح اور شام جو ہے نا سر اور گردن پر پانی پیرا کریں، جیسے ہم نماز کے اندر مسح کرتے۔ تو کچھ ماہ بعد اس کی جو ہے نا صحت یابی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یابی دے دی تو اس کے بعد پھر وہ بندہ مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا، نماز کے ٹائم لوگ وضو کر رہے تھے، تو لوگوں کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے بولا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے کہ اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ تو وہ فوراً مسلمان ہوا۔ وہ یہ طریقہ اس نے اپنے وہ جو جس سے علاج کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو بتایا، تو ڈاکٹر صاحب بھی مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، نماز کی بہت اہمیت ہے۔
جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے من فاتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے گھر اور مال کو لوٹ لیا گیا۔ تو جتنی بھی ہو سکے نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے ایک مرتبہ اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا بار بار درجنوں دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مؤمنین پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ حافظوا علی الصلوات، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح ایک جگہ پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ وہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں کی مثل ہونا ہے۔ اس کی وضاحت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ کفر اور اسلام کے اندر فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو میرے بھائی نماز قائم کرنی چاہیے۔ منافقین کی علامت ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ منافقین کی علامت ہے نماز نہ پڑھنا، سستی کرنا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں نماز کے اندر۔ تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اپنی وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔